بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس سے بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں کہ کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے اور امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے اور حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے گا؟ آئیے پہلے ہم حدیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسی خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال متی ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی کا
اختیار کرتے ہیں وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے اٹھتے لیٹتے گھر سے باہر جاتے گھر میں داخل ہوئے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے زیادہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارے نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک کہ خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے۔ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو 5 وقت کی نماز باجماعت قائم کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ حج زکوٰۃ کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہ کی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفورو یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لوگے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔